बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मुझे बहुत खुशी महसूस हो रहा है कि मैं अपने थरपारकर के अवाम के साथ हूँ, अपने छाछरों के अवाम के साथ हूँ। इलेक्शन 8 फरवरी को होने जा रहे हैं। 8 फरवरी को इलेक्शन होने जा रहे हैं, मगर थरपारकर के अवाम ने, छाछरों के अवाम ने आज से अपना फैसला सुना दिया है। ये हमारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का और आपके साथ जो रिश्ता है, ये कोई सियासी रिश्ता नहीं, ये मोहब्बत का रिश्ता है। मैं आपका हूँ, आप मेरे हो। इंशाअल्लाह ताला जिंदगी भर हम साथ रहेंगे। साथियों, एक शख्स अपने आप को इस मुल्क पे चौथी बार वजीर आज़म मुसल्लत करने की कोशिश कर रहा है, और वो शख्स इतना गलत बयानी कर रहा है, इतना गलत बयानी कर रहा है। क्या आपको मालूम है कि वो शख्स कहता है कि थरकोल का मंसूबा उसने करवाया। मैं छाछरों के अवाम से पूछता हूं, थरपारकर के अवाम से पूछता हूं कि थरकोल का मंसूबा किसने दिया? आवाज नहीं आ रहा। आवाज पहुंचना चाहिए, लाहौर तक ये आवाज पहुंचना चाहिए। किसने थरकोल का मंसूबा दिया? इतना गलत बयानी। अगर थरकोल का मंसूबा मियां साहब का होता तो मैं आपके सामने नहीं, मियां साहब इस थरपारकर में आके जलसा कर रहे होते। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यहां के अवाम के लिए मुआशी फायदा पहुंचाने के लिए, रोजगार के मौके फराहम करने के लिए ये मंसूबा शुरू किया था। इंशाअल्लाह ताला 8 फरवरी के बाद इस मंसूबे में मजीद काम होगा। हम इंशाअल्लाह ताला थरपारकर से कराची तक ट्रेन का बंदोबस्त करेंगे। इंशाअल्लाह ताला ट्रेन का बंदोबस्त करेंगे, ताकि ना सिर्फ आपका माल, ना सिर्फ आपका कोयला कराची पहुंच सके, मगर यहाँ के अवाम कराची पहुंच सके, और कराची के अवाम ज्यादा आसानी के साथ यहाँ पहुंच सके। पहले हमने आपके लिए सड़कें बना के दी, फिर हमने तारीख में पहली बार इस्लाम कोट में एयरपोर्ट बना के दिया। इंशाअल्लाह ताला अगली बार जो है वो ट्रेन का सफर आप करेंगे कराची। मुझे बताया गया है कि करंजर
کی طرف یہ شیر والے دیکھ رہے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا حکومت بنے گا تو وہ میرا کرونجر آپ کا کرونجر پہ توڑ پھوڑ کر کے آپ کا گرینائٹ کو آپ کا پتھر کو وہ بیچیں گے. ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو آج بھی موجود ہے. اگر وہ میرے کرونجر تک ہاتھ پھراتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی میں اور آپ مل کے وہ ہاتھ کاٹیں گے. یہ آپ کا اثاثہ ہے. انشاءاللہ تعالی ہم اس کا تحفظ کریں گے. اور اگر کسی کو کاروبار کرنے کا حق ہے تو میرے تھر کے عوام کو وہ حق ہے. ساتھیوں، یہ الیکشن جو 8 فروری کو ہونے جا رہے ہیں، میں اس ملک کا واحد سیاستدان ہوں جو پاکستان کے عوام کی طرف دیکھ رہا ہوں، جو پاکستان کے عوام سے ان کا ووٹ مانگ رہا ہوں. دوسرے ادھر ادھر دیکھ رہے ہوں گے، مگر میرے پاس اور کوئی نہیں ہے، صرف آپ میرے ساتھ کھڑے ہو. آپ میرے ساتھ کھڑے ہو اور اس جوش اور جذبے کے ساتھ، جس تعداد کے ساتھ آپ آج یہاں موجود ہو، اگر 8 فروری کو آپ اسی جوش اور جذبہ کے ساتھ باہر نکلے اور تیر پر موڑ لگائے تو دنیا کی کوئی طاقت میرا راستہ نہیں روک سکتا. میاں صاحب کا یہ کوشش رہا ہے کہ جیسے سندھ میں پچھلے الیکشنز ہوئے ویسے ان کے لیے اس دفعہ کام کروایا جائے. اور یہاں بھی میاں صاحب کا یہ کوشش ہے کہ وہ نہ صرف پاکستان پہ مسلط ہو مگر ان کا کٹ پتلی حکومت کراچی میں بیٹھے تاکہ وہ آپ کے حق پہ ڈاکہ مار سکے، آپ کے وسائل پہ ڈاکہ مار سکے، آپ کے حقوق پہ ڈاکہ مار سکے. شکر الحمدللہ اس سندھ دھرتی کے عوام ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، وہ کوئی ایسا سازش کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے. ہم انشاءاللہ تعالی، ویسے بارش شروع ہو رہا ہے، 8 فروری کو تیروں کا بارش ہوگا، تیروں کا بارش. میں ملک بھر جا رہا ہوں اور پاکستان کے عوام کو یہ بتا رہا ہوں کہ ہمیں آپ کا مسائل کا احساس ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت 3 سب سے بڑے مسئلے ہیں پاکستان کے عوام کے لیے. ایک مہنگائی، دوسرا غربت اور تیسرا بے روزگاری. اور میں نے اپنے ہاتھوں سے یہ عوامی معاشی معاہدہ تیار کیا ہے. یہ 10 نکاتی ایجنڈا ہے. اس کو آپ اردو میں پڑھ سکتے ہو، سندھی میں پڑھ سکتے ہو، سرائکی میں پڑھ سکتے ہو، بلوچی میں پڑھ سکتے ہو. ہم نے تو پشتون میں بھی اس کو ٹرانسلیٹ کیا ہے. آپ خود یہ جو ہمارا 10 نکاتی ایجنڈا ہے، یہ آپ اپنے ساتھیوں کو اس کے بارے میں بتائیں کہ یہ بلاول بھٹو زرداری کا وعدہ ہے کہ اگر مجھے وفاقی حکومت ملتا ہے تو میرا پہلا وعدہ پاکستان کے عوام کے ساتھ یہ ہے کہ میں ان کا آمدنی میں
نہ صرف اضافہ کروں گا مگر انشاءاللہ تعالیٰ اس کو دگنی کر کے دکھاؤں گا. میں پاکستان کے عوام کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ 30 لاکھ گھر بنا کے دوں گا, پکا گھر بنا کے دوں گا, اور اس گھر میں رہنے والے خواتین کو میں مالکانہ حقوق دلواؤں گا. یہ کام میں نے سیلاب متاثرین کے لیے یہاں سندھ میں شروع کیا ہے. ہم 20 لاکھ گھر بنا رہے تھے, اب یہ انٹرم حکومت والے آئے ہیں, وہ میرا منصوبہ سست روی کا شکار ہو چکا ہے. انشاءاللہ تعالی 8 فروری کو الیکشن ہوگا, 9-10 فروری تک ہم پھر سے یہ 20 تیزی کے ساتھ آگے بڑھے گا, اور وہاں بھی میں سیلاب متاثرین کو مالکانہ حقوق دلوا رہا ہوں, اس گھر کے خواتین کو مالکانہ حقوق دلوا رہا ہوں. اگر وہ زمین ریاست کا زمین ہے تو پھر ہمارے لیے آسان ہے, ہم اس کو آپ کو دلوائیں گے. اگر وہ زمین کسی بڑا وڈیرا کا بھی زمین ہو, میں اس وڈیرا سے وہ زمین چھین کے آپ کو دلواؤں گا. میرے سندھ کے عوام کے, میرے خواتین کو میں مالکانہ حقوق دلواؤں گا. تیسرا وعدہ, اگر مجھے وفاقی حکومت ملا تو انشاءاللہ تعالیٰ میں پاکستان کے عوام کو 300 یونٹ مفت بجلی سولر کے تھرو دلواؤں گا. میں آپ کے ہاں یہاں تھرپارکر میں ایک بڑا سا گرین انرجی پارک بناؤں گا, اور ہم سولر کے تھرو انشاءاللہ تعالی اس انرجی پارک کے تھرو, آف گریڈ سولوشن کے تھرو کم قیمت پہ بجلی عوام کو پہنچائیں گے انشاءاللہ تعالی. آپ تھرپارکر کے خواتین کو بتائیں کہ میری والدہ اس دنیا میں نہیں رہی, مگر میں اس صوبے, اس ملک کے خواتین کا ویسے خدمت کرنا چاہ رہا ہوں جیسے ایک بیٹا اپنی ماں کی خدمت کرتا ہے. میں انشاءاللہ تعالی نہ صرف بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں اضافہ کروں گا, مگر میں انہی خواتین کو بلا سود قرضہ دلواؤں گا تاکہ وہ کاروبار کر سکے, وہ اپنا گھر کا خیال رکھ سکے, وہ ہمارا معیشت میں اپنا کردار ادا کر سکے. ہم اور بھی ہے, اگر ہمیں وفاقی حکومت میں موقع ملا تو آپ سندھ کے ہاریوں کو بتائیں کہ میں انشاءاللہ تعالی بے نظیر ہاری کارڈ بنا کے دوں گا اور ان کے جیب میں مالی مدد پہنچاؤں گا. آپ ہمارے مزدور بھائیوں کو بتائیں, مزدور بہنوں کو بھی بتائیں کہ انشاءاللہ تعالی مزدوری کرنے والوں کے لیے, محنت کرنے والوں کے لیے, کام کرنے والوں کے لیے میں ان کو محنت کا صلہ دلواؤں گا, میں بے نظیر مزدور کارڈ دلواؤں گا, ان کو بھی مالی مدد انشاءاللہ تعالی ہم پہنچائیں گے. جو اس ملک کے نوجوان ہیں, جو تھرپارکر کے نوجوان ہیں, ملک بھر کے جو نوجوان ہیں, میں ان کو بتانا چاہ رہا ہوں, خاص طور پہ وہ جو ڈیزرونگ ہے, جو حقدار ہے, جو مشکل میں ہے, کہ وہ نوجوان جو روزگار کی تلاش میں ہیں مگر ان کو روزگار نہیں مل رہا, میں ان کے لیے انشاءاللہ تعالی بے نظیر یوتھ کارڈ لے کے دوں گا تاکہ جب تک وہ روزگار کی تلاش میں ہیں تب تک میں بے نظیر یوتھ کارڈ کے تھرو ان کو مالی مدد پہنچاؤں گا. باقی انشاءاللہ تعالی ہم ہر ڈسٹرکٹ میں یونیورسٹی بنائیں گے انشاءاللہ تعالی. ان ڈسٹرکٹس میں جہاں میں نے ابھی تک مفت علاج کا ہاسپٹل NICVD کی طرز پہ, SIUT کی طرز پہ, JPMC کی طرز پہ جو میں نے ابھی تک
जिन डिस्ट्रिक्ट्स में मैं नहीं बना सका, इंशाअल्लाह ताला 8 फरवरी के बाद वहाँ भी बनेगा। मुझे मालूम है कि मिट्टी में हमने बनाया है, छाछरो रहता है, नगर पाकर रहता है। इंशाअल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता आप तक भी ये सहूलत पहुँचेगा। आखिरी बात, इंशाअल्लाह ताला हम भूख मिटाओ प्रोग्राम भी शुरू करेंगे। हम इस भूख मिटाओ प्रोग्राम से गुर्बत का मुकाबला करेंगे, भूख का मुकाबला करेंगे। और जो तालीमी इदारे हैं, जो स्कूल्स हैं, जो प्राइमरी स्कूल्स हैं जहां बच्चे जाते हैं, वहां मैं उनका खाना का बंदोबस्त करूंगा इंशाअल्लाह ताला। बाकी सियासी जमातें नफरत और तकसीम की सियासत कर रहे हैं। वो सियासत नहीं, जाती दुश्मनी की हद तक सियासत को लेके गए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंतकामी सियासत में यकीन नहीं रखती। मैं पाकिस्तान के अवाम से, आप सब से अपील करता हूं कि आए, अब तीर पर मोहर लगाए, चुनो एक नई सोच को, चुनो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। इंशाअल्लाह ताला मैं हमेशा के लिए ये नफरत की सियासत जिसकी वजह से पाकिस्तान की मईशत को नुकसान हो रहा है, पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है, वफाक का नुकसान हो रहा है, मैं ये नफरत और तकसीम की सियासत को हमेशा के लिए दफन कर दूंगा। रही बात कि यहां वो सिंध भर में सितारा पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। एक तो मियां साहब 4 बार वजीर आजम रहा, मगर इसलिए कि उसने कभी सिंध पे ध्यान नहीं दी, कभी सिंध में काम नहीं किया, तो आज वो उस पोजीशन में है नहीं कि वो किसी को कहे कि मेरा शेर पे इलेक्शन लड़े। उनको ये सितारे वाले ढूंढने पड़ते हैं और उनको इलेक्शन में लड़वाते हैं। ये वो लोग हैं जो लाहौर का खिदमत करेंगे, आपका वोट लेके रायवंड का खिदमत करेंगे। आपने इनको भी शिकस्त दिलवाना है। सितारे जो है वो मुझे सिर्फ रात को अच्छे लगते हैं, दिन में अच्छे नहीं लगते भाई। बाकी मुल्क भर में आजकल इंडिपेंडेंट का शोशा भी है। आपने अपने साथियों को समझाना है कि लड़ाई तो अब मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी का दरमियान है। अगर आपने इस शेर का रास्ता रोकना है, अगर आप चाहते हो कि हम चौथी बार वाला साजिश नाकाम करवा दे, तो एक ही तरीका है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तीर पे मोहर लगाए, तीर पे मोहर लगाए। इंशाअल्लाह ताला मैं खुद इस तीर से उस शेर का शिकार अपने हाथों से करवाऊंगा। मैंने 8 फरवरी को जो उम्मीदवार है, जैसे कासिम साहब है, सब जो यहां खड़े हैं, रहमो साहब जो यहां खड़े हैं, सब के सब, मैं अभी 1-2 मिनट बाद आपसे उनके लिए वोट मांगूंगा, मगर इससे पहले मैं इनसे दरख्वास्त करूंगा कि अरबाब साहब, पीर साहब, महेश साहब, आप भी जरा अपना हाथ उठा के मेरे चाचरों के अवाम के सामने, मेरे थरपारकर के अवाम के सामने एक वादा करें कि अगर 8 फरवरी को ये लोग निकलते हैं, आपको वोट डालते हैं,
اگر آج سے لے کے 8 فروری تک آپ کے لیے محنت کرتے ہیں، آپ کے لیے ووٹ مانگتے ہیں، تو آپ نے 8 فروری کے بعد ان کی خدمت کرنی ہے، ان کے دکھ درد میں موجود ہونا ہے، ان کا کام کرنا ہے، کسی اور کا کام نہیں کرنا ہے۔ اگر روزگار کے مواقع ہوں گے تو آپ میرے چاچروں کے عوام کو، میرے تھرپارکر کے عوام کو وہ روزگار دلوائیں گے، اپنے کسی رشتہ دار کو تو اپنے کسی ساتھی کو نہیں، میرے عوام کو۔ وعدہ، پورا وعدہ، پکا وعدہ، کچا نہیں، پکا وعدہ۔ دیکھیں ساتھیوں، ان سب نے وعدہ کیا ہے۔ اب آپ سے میرا ایک درخواست ہے، آپ کا بھائی آپ کے پاس آیا ہے آپ کا ووٹ مانگنے کے لیے، مجھ سے وعدہ کرے، ہاتھ کھڑا کر کے وعدہ کرے کہ 8 فروری کو تھپے پہ تھپا۔ آخری بات، تاکہ سب جو سن رہے ہیں وہ سن لیں کہ یہاں کے عوام کوئی اور سیاسی جماعت نہیں جانتے، یہاں کے عوام کوئی اور سیاستدان نہیں جانتے۔ اگر وہ جانتے ہیں تو وہ شہید رانی محترمہ بے نظیر بھٹو کو جانتے ہیں۔ یہاں کے عوام کا نعرہ ہے کہ نہ امیر جو نہ پیر جو، فیصلو ضمیر جو، ووٹ صرف تیر جو، ووٹ بے نظیر جو، نہ امیر جو نہ پیر جو۔ میں آپ سب کا شکر گزار ہوں۔ میں نے آگے میرپور خاص پہنچنا ہے، آپ سب سے میں اجازت مانگتا ہوں، اجازت ہے۔ نعرے بھٹو، اللہ حافظ۔